الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا من الحسين وحسين مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل سر تعظیم بزرگوں دوستوں، سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں، اور بمطابق 2023 بروز جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے محو گفتگو ہوں. آج کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے جنتی جوانوں کے سردار، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، صحابی رسول، سخا اور جرت و بہادری کا پیکر، فرزند علی اور جرنیل اسلام، شہید اسلام کا مرکز اور منبع، امام علی مقام
حضرت سیدنا حسین ابن علی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل و مناقب اور آپ کی دردناک شہادت رہتی دنیا تک تمام عالم اسلام آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ دوستوں، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آتے ہیں۔ آپ ان کو اپنی گود میں لے کر ان کی کان میں اذان بھی دیتے ہیں، منہ میں الٹی بھی دیتے ہیں اور نام بھی خود رکھتے ہیں، گویا کہ یہ حسن و حسین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھے ہیں۔ احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دنیا سے آپ پردہ فرماتے ہیں تو حسن و حسین کی عمر 6 اور 7 سال کی، یعنی 6 اور 7 سال کے بچے ہیں حسن و حسین، حضرات حسنین کریمین، اور آپ علیہ السلام سن 11 ہجری کے اندر وفات پا جاتے ہیں۔ اور بچے جب بچپن میں ہوتے ہیں تو جو بڑے ہوتے ہیں، والدین ہوں، نانا ہو، دادا ہو، چچا ہو، تایا ہو، ان کو تو ویسے ہی پیار ہوتا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی جو ذاتی بیٹے تھے وہ تو اللہ پاک نے آپ کی حیات مبارکہ ہی کے اندر اپنے پاس لے لیے تھے۔ 3 بیٹے تھے اور تینوں بیٹے حضور کی وفات پا گئے، تو اب وہ اپنے ذاتی بیٹوں والا پیار بھی امام حسن اور حسین میں منتقل ہو گیا۔ ایک تو ویسے ہی نواز رسول ہے اور آپ نے اپنا بیٹا قرار دیا تو ساری محبتیں ان کی طرف آ گئی۔ اس کے بعد آپ ایک حدیث پاک سنیے کہ ایک صحابی رسول ہے، وہ روایت کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ خواب بڑا خطرناک ہے، میں آپ کو سنانے سے ڈر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا تو سنائے گی تو پتہ چلے گا نا، تو سنا، دیکھتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیسے ہوتی ہے۔ عام طور پر آدمی جب خواب دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر غلط ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر تو بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اب خواب کیا دیکھا کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کٹا اور کٹ کے میری گود میں آ گیا۔ اب یہ جو بظاہر اگر دیکھا جائے تو بڑا خطرناک خواب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک مقدس جسم میں مطہر اس کا کٹ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا رأیتی بخیری، اور تو نے تو بڑی اچھی چیز دیکھی ہے، تو نے تو اچھا خواب دیکھا ہے۔ وہ حیران ہو گئی، کیا اچھا خواب ہے؟ آپ نے اب تعبیر کیا ارشاد فرمائی، فرمایا تلد فاطمہ غلاما، میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک بیٹا پیدا کرے گی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کو حسین کہیں۔ دوستوں، یہ وہ خوشخبری تھی جو اللہ کے رسول نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے بیان فرما دی کہ حسن و حسین کی پیدائش ہوگی، تو یہ خوشخبری اللہ کے نبی نے بیان فرما دی۔ پھر دوسری روایت کو اس کے ساتھ اگر جوڑا جائے تو ایک راوی کہتی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کی میں خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ غمگین بیٹھے ہیں اور میرے ہاتھ میں حسین ہے۔ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے پاس پہنچی تو میں نے وہ بچہ، چھوٹا ننھا منا بچہ، میں نے حضور کی گود میں دے دیا اور میں خود کسی کام میں لگ گئی اور میں ادھر ادھر مصروف ہو گئی، میری توجہ نہ پڑی، اور حضور کی گود میں وہ بچہ جب میں تھوڑا سا فارغ ہو کے آئی تو میں نے دیکھا فَإِذَا عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے گود میں بچہ دے کے گئی ہو حسین؟
اور آپ بجائے خوش ہونے کے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنقتل امتی، میری امت اس میرے بیٹے کو ان قریب قتل کر دے، میری امت میرے اس بیٹے کو ان قریب قتل کر دے گی۔ گویا کہ آپ نے حسین کی شہادت کی پیشین گوئی پہلے سے کر دی، ابھی چھوٹے سے بچے، اور وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ اس بیٹے کو ہاذا، اس بیٹے کو ذبح کر دے گی؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں اس بیٹے کو میری امت ذبح کرے گی۔ اب حیرت کی بات یہ تھی کہ ننھا منا بچہ، کسی سے دشمنی نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں، کسی سے کوئی فساد نہیں، اور پھر ہے بھی نبی کا نواسا، ہے بھی نبی کا بیٹا، ہے بھی اہل بیت میں سے عظیم فرزند رسول ہے، اس کو کون قتل کرے گا؟ اور پھر چلو کافر قتل کرے تو سمجھ آتی ہے، مسلمان قتل کر دے، مسلمان ظلم کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ حیران ہو کے پوچھ رہی ہیں۔ یہ قصہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں جوان ہوتے رہے، بڑے ہوتے رہے، اور جب حضرت عمر کا آخری دور تھا اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان کا 12 سالہ دور تھا، یہ بھرپور جوانی میں ہے، انہوں نے اپنے جوانی کے جوہر دکھائے ہیں، انہوں نے اپنی بہادری اور جرت کے لوہے منوائے ہیں۔ جہاں بھی جہاد ہوتا تھا، جہاں بھی جنگ ہوتی تھی، یہ بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ جنگ قادسیہ کے ایک بڑی جنگ تھی اسلام کی، اس جنگ کے اندر بھی حسن و حسین کریمین نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، صحابہ کی طرح فرنٹ لائن پہ آ کر کافروں کا مقابلہ کیا ہے، جہاد کر کے کافروں کو واصل جہنم کیے ہیں، اور چلتے چلتے یہ دین سیکھتے رہے، یہ دین پڑھتے رہے، یہ دین پڑھاتے رہے۔ جب چلتے چلتے آگے آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن جاتے ہیں، اور حضرت علی کے خلیفہ بننے کے بعد پھر حضرت علی کی شہادت ہو گئی، پھر آپ کی شہادت کے بعد جب حضرت حسن 6 مہینے کے لیے خلیفہ بن گئے تو پھر انہوں نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی، اور حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، اور بالاتفاق بالاجماع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہو گئے۔ اور یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ بھی صحابی رسول ہے، یہ بھی کاتب وحی ہے، یہ بھی بڑے صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت حسن کا ان کے حق میں بیعت کر دینا، ان کو خلافت سپرد کر دینا، اس بات کی علامت ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو دل و جان سے امام حسن و حسین نے تسلیم کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے واقعات تو بڑے ہیں، اب میں شہادت کے واقعے کی طرف آتا ہوں۔ حضرت امام حسین کی شہادت کا پس منظر کیا ہے، واقعات کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں اہل سنت والجماعت ہم جس عقیدے پر ہیں، ہم امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم امام حسین سے دل و جان پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام حسین کی محبت کے بغیر ہمارا نہ عقیدہ مکمل ہے، نہ ہماری کامیابی مکمل ہے۔ کوئی شخص امام حسین اور اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کا بھی بغض لے کر وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام بھی اور ہم حضرات اہل بیت عظام بھی، یہ دونوں ہمارے لیے محبت کا معیار ہے، کامیابی کا معیار ہے، ایمان کا معیار ہے۔ ان دونوں کی محبت کے بغیر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث ملتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ لوگ جی کہتے ہیں جی ان کو دنیا میں حکومتیں نہیں دی گئی، دنیا میں ان سے حکومتیں چھین لی گئی، تو میں کہتا ہوں یہ حکومتیں، دنیاوی حکومتیں چھوٹی چیز تھی، اللہ نے میرے ان حسن و حسین، ان پیر و مرشد کو جنت کی سرداری عطا فرما دی۔
ان کے پاس جنت کی حکومتیں آ گئی ہیں، آخرت کی سرداری آ گئی ہے، یہ تو بڑے عظیم درجے پہ پہنچ گئے ہیں، یہ تو بڑے کامیابی کے درجے کو پہنچ گئے ہیں۔ اس لیے تو میرے نبی نے ارشاد فرما دیا تھا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا انا من حسین وحسین منی، یعنی میری محبت حسین کی محبت، حسین کی محبت میری محبت، یعنی جو مجھ سے محبت کرے گا وہ حسین سے محبت کرے گا، جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے تو محبت کا دعویٰ کرے اور حسین سے معاذ اللہ بغض رکھے، یا جو حسین سے محبت کرے اور مجھ سے محبت نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوسری روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا من احب الحسن والحسین، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی فقط احبنی، گویا کہ اس نے مجھ محمد سے محبت کی، ومن ابغضہما، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا فقط ابغضنی، اور اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے معاذ اللہ نعوذ باللہ ان مقدس ہستیوں کی بے ادبی، بے احترامی، اور ہمارے دل ان کی محبت سے خالی ہو، یہ ممکن نہیں۔ دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسن قیس ابن ثابت جو ان کے جرنیل تھے فوج کے، ان تمام حضرات نے حضرت امیر معاویہ پر بیعت کر لی، ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ 19 سال حضرت امیر معاویہ حکومت کرتے ہیں، اور حضرت حسن تو پہلے ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن کی غالباً 50 ہجری کے اندر وفات ہو گئی، یعنی حضرت امیر معاویہ کی 10 سال حکومت چلی اور ان کی وفات ہو گئی۔ اب حضرت حسن کی شہادت 61 ہجری میں ہو رہی ہے، اور 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے، 78 سال کی عمر میں ہو گئے، تو یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بعد کسی کو جانشین نامزد کرے۔ اب آپ نے مشاورت شروع کر دی کہ کس کو جانشین بنایا جائے۔ بڑے بڑے صحابہ سے مشاورت ہو رہی ہے، سر فہرست نام حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ جو پچھلی لڑائیوں سے، جنگوں سے گزر کے آ رہے تھے کہ مسلمانوں کا عظیم نقصان ہو چکا تھا، اب دوبارہ خانہ جنگی نہ ہو، دوبارہ انتشار نہ ہو، دوبارہ اختلاف نہ ہو، اس بات سے بچنے کے لیے اب باقاعدہ ایک مشورہ کیا جا رہا ہے۔ باہر کیف مختصر یہ کہ حضرت امیر معاویہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور دیگر اصحاب رسول اور دیگر افراد شورا اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید خلیفہ ہوگا۔ یزید کو حکمران نامزد کر دیا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت اگر یزید فاسق فاجر شرابی گناہگار ہوتا تو کبھی بھی صحابہ اور حضرت امیر معاویہ اس کی نامزدگی نہ کرتے، اس کو حکومت نہ دیتے۔ لیکن اس وقت تو وہ ٹھیک تھا۔ جب حکومت اس کو مل گئی، حکومت ملنے کے بعد اب اس کی ساری برائیاں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ یہی وجہ تھی جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد یزید جب خلیفہ بن گیا، تب اس نے تمام گورنروں کے نام خطوط لکھے کہ اب میری بیعت کرو، اب میں خلیفہ بن گیا۔ تو اکثر انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی، لیکن مدینہ منورہ کے اندر 5 بڑی شخصیات اصحاب رسول نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک نام حضرت عبداللہ ابن عباس، ایک نام عبداللہ ابن عمر، ایک نام عبداللہ ابن زبیر، ایک نام عبد الرحمن بن ابی بکر، اور ایک نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ 5 شخصیات نے انکار کیا۔ اب ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو کیسر و کسرا کا طریقہ شروع ہو گیا کہ باپ کے بعد بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، یہ تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ جبکہ اسلام ایک شورائی مذہب ہے، اسلام ایک اجتماعی مذہب ہے، یہاں تو حکومت باہم مشاورت سے طے ہونی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تو جلدی وفات پا گئے، باقی رہ گئے 4۔ اب ان 2 میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے بیعت کر دی۔
انہوں نے کہا جی اب خون خرابہ، اب ہمیں آگے چلنا چاہیے، خون خرابہ سے بچنا چاہیے۔ لیکن دو شخصیات حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین نے بیعت نہیں کی، اور کہا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا میں مدینے سے مکے چلے جاتا ہوں، مکے والے لوگ مجھ سے متعلقین ہیں، محبین ہیں، تو وہاں ہم اپنی طاقت بنا کے حکومت قائم کر دیں گے، یزید کا مقابلہ کریں گے۔ اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی فیصلہ لینے والے تھے، لیکن کوفہ، بصرہ اور دیگر علاقوں سے 12,000 یا 18,000 خطوط آ گئے، اور ان خطوط میں بار بار اصرار کے ساتھ یہ بات لکھی گئی کہ ہم حضرت علی کو ماننے والے ہیں، ہم حضرت حسن کو ماننے والے ہیں، آپ بھی انہی کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، آئیے ہماری طرف، ہم آپ کا استقبال کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، تو آپ یہاں آ جائیے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط، دو خط، 100، 500، 1000، جب ہزاروں بندے خطوط لکھ رہے ہوں تو وقت کے امام ہوں، بزرگ ہوں، نواسے رسول ہوں، تو سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے؟ اور پھر انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے کہ ہم نے اس کو بلایا تھا اور یہ نہیں آئے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا، صحابہ سے مشورہ کیا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے۔ ان صحابہ کرام جو بزرگ تھے انہوں نے روکا کہ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں حالات کی سنگینی ہے، یہ لوگ بے وفا ہیں، یہ لوگ دھوکے باز ہیں، انہوں نے امام حسن سے بھی دھوکا کیا تھا، انہوں نے حضرت علی سے بھی دھوکا کیا تھا، ہمیں ڈر ہے، خطرہ ہے کہ یہ آپ سے بھی دھوکا نہ کرتے۔ لیکن اب بار بار جو خطوط آ رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بالآخر فیصلہ فرمایا، اور نیک نیتی سے فیصلہ فرمایا، اور اصلاح کی نیت سے فیصلہ فرمایا۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی خروج نہ تھا، کوئی بغاوت نہ تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے افراد، چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو لے کر روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں جی کہ جنگ کے لیے نکلے تھے امام حسین۔ اگر امام حسین جنگ کے لیے نکلے تھے تو اپنے ساتھ بچے اور عورتیں لے کے جاتے۔ جو جنگ کرنے جاتا ہے وہ اوزار لے کے جاتا ہے، اسلحہ لے کے جاتا ہے۔ ان کے پاس کون سا اسلحہ تھا؟ ان کے پاس کون سے اوزار تھے؟ ان کے پاس اگر یہ صحابہ کرام واقعی جنگ کی نیت سے نکلتے تو ایک لشکر ہوتا، ایک جماعت ہوتی اور مقابلہ ہوتا، وہ بھی مقابلے میں آ کے کافروں کو اور غداروں کو واصل جہنم کرتے۔ لیکن یہاں تو کوئی کفر اسلام کی جنگ نہ تھی، اور امام حسین اس انتہائی درجے کو سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نواز رسول ہوں، میں صحابی رسول ہوں، میں اہل بیت کا فرزند ہوں، یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، میرے نانے کے دین پر ہیں، میرے نانے کے اترے ہوئے قرآن پر اسلام اور ایمان رکھنے والے ہیں، بھلا یہ اس نہج پر بھی آ جائیں گے کہ مجھے شہید کر دیں گے اور اتنا ظلم و بربریت کریں گے؟ یہ امام حسین کے تصورات میں بھی نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کہ ایک عظمت اور شان کے مقام پر تھے اور سامنے کافر نہیں مسلمان تھے جو ان کے تقوی، طہارت، یقین، توکل اور صفات کو اور نسبت کو جانتے تھے۔ ایک ہے نسبت کو نہ جانتے ہوئے کوئی شخص غلطی کر دے، ظلم کرے، قتل کرے، گناہ وہ بھی ہے لیکن کم ہے، اور سامنے اگر کوئی پہچان رہا ہو کہ یہ کون ہے، اس کی نسبت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کے باوجود اگر یہ ظلم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، اس سے بڑا ملعون کوئی نہیں، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ دوستوں، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید ایک چلاکی کی، سمجھداری کی، عقل مندی کی۔ ایک وفد بھیجا مسلم بن عقیل کی قیادت میں کہ جاؤ وہاں کے حالات معلوم کرو، یہ جو خطوط آئے ہیں ان خطوط کے اندر جو مضمون لکھا گیا ہے ایسا ہی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل چچا زاد بھائی مختصر سا قافلہ لے کر جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کوفہ والوں نے بڑا استقبال کیا،
ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں اتنے لوگ آ گئے کہ مسجد میں جگہ ہی کم ہو گئی، کوفہ کی جامعہ مسجد میں، اور پھر 80,000 لوگوں نے بیعت کر دی، اور وہ آپ کے اور امام حسین کے اور دیگر اہل بیت کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تو بڑے وفادار ہیں، یہ تو بڑے محب ہیں، یہ تو بڑے یعنی محبت کرنے والے ہیں۔ اب جب یہ کیفیت حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھی تو جوابی خط امام حسین کو لکھ دیا۔ جوابی خط میں لکھا، حالات سازگار ہیں، حالات موافق ہیں، آئیے تشریف لے آئیے، کوفے والے آپ کے لیے جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین کو وہ خط پہنچا، وہاں سے لشکر روانہ ہوتا ہے اور مکہ سے روانہ ہوتا ہے، 30 منزل کا مسافت ہے، 30 دن لگتے ہیں کربلا تک پہنچنے میں۔ امام حسین وہاں سے روانہ ہو گئے، چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر جب پہنچے تو آگے تو حالات بدل چکے ہیں، آگے تو حالات تبدیل ہو چکے ہیں مسلم بن عقیل کے ساتھ۔ اب وہاں جو گورنر تھا، پہلے حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، اور یزید نے دیکھا کہ یہ گورنر تو بڑا نرم دل ہے، یہ تو کوفہ والوں کے ساتھ کوئی سختی نہیں کر رہا، لہذا اس نے گورنر تبدیل کر دیا، اور گورنر آ گیا عبید اللہ ابن زیاد، فاسق فاجر بدبخت گورنر، جس کو نہ کوئی اسلام کا پتہ تھا نہ اہل بیت کی عزت کا پتہ تھا۔ اب جب وہ آیا تو اب اس نے آتے ہی کوفہ میں اعلان کر دیا، خبردار کوئی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا تو اس کا سر قلم کر دوں گا، کوئی مسلم بن عقیل اور امام حسین کے حق میں نہ کھڑا ہو۔ کرفیو لگا دیا، گرفتاری ورن شروع کر دیے، پوری فورسز پولیس آرمی اس نے پھیلا دی، اور یہ کوفہ والے سارے ڈر کے بھاگ گئے۔ امام مسلم بن عقیل جب پہلے نماز پڑھا رہے تھے تو 80,000، اگلی نماز میں اور کم ہوتے گئے، اگلی نماز میں اور کم ہوتے گئے، اگلی نماز میں اور کم ہوتے گئے، ایک وقت آیا کہ 40 بندے رہ گئے، 40 بندے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے سوچا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن بہرحال ان کے پاس ہزاروں کا لشکر، اور کرتے کرتے مسلم بن عقیل کا وہ وقت بھی آیا کہ اس فرزند اہل بیت پر زمین تنگ ہو گئی، اور سارے غداری کر کے کوفہ والے بھاگ گئے، حتیٰ کہ ان کو کوئی پناہ دینے والا نہ تھا، ان کو اپنے گھر مہمان بنا کے ٹھہرانے والا نہ تھا۔ رات کی تاریکی ہے، کوفہ کی گلیاں ہیں، یہ راستہ نہیں جانتے ہیں، یہ چلتے چلتے ایک دروازے پہ پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، ایک اماں جان نکلتی ہے، یہ سوال کرتے ہیں، اماں جان میں آپ کے گھر میں مہمان بن کے ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے میں مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ جانتی تھی نام سے، یعنی نام سے تو جانتی تھی کہ مسلم بن عقیل کون ہے، امام حسین کا نمائندہ ہے۔ فرمانے لگی اچھا تم مسلم بن عقیل ہو، آ جاؤ میرے گھر میں آ جاؤ، میں تمہیں پناہ دیتی ہوں۔ وہ عورت اچھی نیت سے پناہ دے رہی تھی، جب اس نے پناہ دے دی تو اسی کا ایک بیٹا تھا جو ایجنٹ تھا اور جاسوس تھا، اس آرمی کے اندر جو یزید کی آرمی تھی، جو عبید اللہ ابن زیاد کی آرمی تھی، اس آرمی کے ایک افسر کا یہ دوست بھی تھا، جاسوس بھی تھا۔ اس نے جا کے وہاں ساری بات بتا دی، اور وہ ہزاروں کا لشکر لے کر آ گئے۔ اب یہ مسلم بن عقیل اکیلے ہیں، اب یہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اہل بیت کا فرزند بزدل نہیں ہوا کرتا، وہ مقابلہ کرتا ہے چاہے مقابلے میں جان کیوں نہ چلی جائے۔ لڑتے لڑتے کتنوں کو واصل جہنم کر دیا، لیکن بالآخر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، آپ سرنڈر کریں اور جھگڑا ختم کریں، لڑائی ختم کریں۔ انہوں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب دھوکے کے ساتھ دربار گورنر کے اندر لے گئے تو وہاں انہوں نے غداری کی، دھوکہ کیا، اور مسلم بن عقیل کا سر قلم کر کے محل کی چھت سے نیچے پھینک دیا۔ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی۔ اب ان تمام واقعات کا امام حسین کو علم نہیں ہے۔ آپ تو اب روانہ ہو چکے ہیں کہ پہلے خط کو پڑھ کر کے اب حالات سازگار ہیں، لیکن یہاں تو حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے جب ایک مقام پر پہنچے تو وہاں خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور کوفہ والوں نے غداری کی ہے، سارے بھاگ گئے ہیں۔ اب امام حسین نے یہاں سوچا
اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو حالات موافق ہو پھر اور فیصلہ، اگر حالات مخالف ہو پھر اور فیصلہ، حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ چنانچہ اب جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی بہادر ہے، یہ جو 72 افراد کربلا میں شہید ہو رہے ہیں وہ بہادر ہے، وہ بزدل نہیں ہے۔ ان کا کہ ہمارا ایک بندہ مسلم بن عقیل اہل بیت میں سے عظیم فرزند، اس کو شہید کر دیا جائے اور ہم چپ کر کے گھر چلے جائیں؟ ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، اس لیے ہم آگے جائیں گے۔ وہ اب آگے بڑھنے شروع ہو گئے۔ پھر آگے وہ جو حضرت عمر بن سعد یہ بڑے نرم تھے اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ساری صورتحال بتائی۔ 4000 کا لشکر تھا ان کے پاس۔ کہا کہ آگے حالات بڑے سنگین ہیں، جو مسلم بن عقیل کو شہید کر سکتے ہیں وہ آپ کو بھی شہید کر سکتے ہیں، لہذا میرا مشورہ ہے آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ آپ نے ساری صورتحال بتائی اور پھر یہی وہ موقع تھا جب آپ نے 3 شرطیں پیش کی۔ 3 شرطیں تمام کتب تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ امام حسین نے ان کے سامنے 3 شرطیں پیش کی تھی۔ یہ 3 شرطیں امام حسین کی پوری جدوجہد کا خلاصہ ہے۔ 3 شرطیں کیا تھی؟ مجھے واپس جانے دو۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مجھے اسلامی سرحدوں پہ جانے دو، وہاں جہاد جو ہو رہا ہے میں اس میں شریک ہو جاؤں گا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہم اور یزید باہم آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کریں گے، بات چیت کریں گے، معاملہ حل ہو جائے۔ جب معاملہ بڑوں میں آتا ہے تو حل ہو جاتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا فورم نہیں ہے، پلیٹ فارم نہیں ہے کہ مذاکرات سے حل نہ ہو۔ عین ممکن تھا کہ یہ تیسری جو ان کی تجویز تھی اس سے مسئلہ حل ہو جاتا۔ باہر کے امام حسین کی اس تیسری تجویز کو منظور کر لیا گیا، امام حسین چل پڑے۔ اب آپ ذرا ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے، کربلا کے اندر امام حسین شہید ہوئے ہیں تو آپ جا کہاں رہے ہیں؟ کوفہ۔ اور یہ جو کربلا ہے یہ کوفہ کے راستے پر نہیں ہے، یہ کربلا شام کے راستے پر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کربلا کے اندر شہید ہونا اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ آپ دمشق اور شام روانہ ہو گئے تھے۔ اب پھر کیا ہوا؟ اب پھر شمر، دلجوشن اور دیگر جو بدبخت تھے انہوں نے کہا اور لشکر لے کر آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ تو کام خراب ہو جائے گا اگر یہ وہاں آگے چلے گئے تو پھر جو 18,000 خطوط لکھے ہوئے کوفیوں کے ہیں، ایک ایک کا نام آ جائے گا، ایک ایک کا وارنٹ آ جائے گا، سب کو سرعام قتل کر دیا جائے گا کہ یہ وہ تھے برگلانے والے، دھوکہ کرنے والے۔ لہذا انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے امام حسین کے ساتھ دشمنی کی، غداری کی اور یزیدی فوج میں شامل ہو گئے اور اس لشکر میں شامل ہو کے امام حسین اور 72 افراد اہل بیت کو شہید کر دیا۔ اور صرف شہید نہیں کیا، بے دردی کے ساتھ، ظلم و بربریت کے ساتھ، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، چھوٹے بچے علی اصغر کو شہید کیا جا رہا ہے، پانی بند کر دیا، راستے بند کر دیے، اور اتنا ظلم، اتنی زیادتی، اور پھر کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ کرنے والے کون ہیں؟ حضور کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے۔ دکھ تو اس بات کا ہے آج اگر کافر مورخ دیکھے کہ امام حسین جو نواسے رسول ہیں ان کو شہید کرنے والے کون لوگ تھے، تو جب اس کو پتہ چلے تھا کہ انہی کو ماننے والے تھے، انہی کے ایمان لانے والے تھے اور انہی کے مسلمان تھے، قرآن و حدیث کو ماننے والے تھے، تو وہ کہے گا یہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے نواسے رسول کو شہید کر دیا، جنہوں نے نواسے رسول کے اور دیگر افراد کو شہید کر دیا، اتنا بڑا ظلم کہ جس کی آج تک کائنات سزا بھگت رہی۔ دوستو بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ ہم امام حسین اور دیگر شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے قاتلوں پہ جو ملوث تھے، جو خوش تھے، جو شریک تھے، جو معاون تھے، سب پہ لعنت ہے۔ امام حسین کے تمام قاتلوں پہ لعنت۔ لیکن دوستو امام حسین جاتے جاتے ہمیں ایک پیغام دے کر گئے ہیں، ایک سبق ہمیں دے کر گئے ہیں۔ وہ سبق کیا ہے؟
امام حسین جنتی جوانوں کے سردار بھی اللہ کے دین کے لیے قربان ہو گئے، اللہ کے دین کو بچایا، اللہ کے دین کو بلند کیا۔ آج ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ تم بھی اپنا جان مال وقت اللہ کے دین کے لیے قربان کرو۔ یہ ہے کربلا سے پیغام کہ آخری وقت میں سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں تو آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا، امام حسین کو مانتے ہیں، امام حسین کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اصحاب رسول کا نام لیتے ہیں، ہم ان کے دین کو اختیار نہیں کرتے۔ وہ روزے دار تھے، وہ نمازی تھے، وہ حاجی تھے، وہ عمرہ کرنے والے تھے، وہ قرآن پر عمل کرنے والے تھے، وہ حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے تھے، وہ جھوٹ سے بچتے تھے، وہ دھوکے سے بچتے تھے، وہ تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ آج تمام صفات ہمارے اندر موجود نہیں، تو ہم کیسے کس منہ سے ان کا نام لیتے ہیں؟ امام حسین کا یہ پیغام ہے، اللہ کے دین پر آنچ مت آنے دو، اللہ کا دین ہر دور میں بلند رہے گا۔ حسین کی جان جا سکتی ہے، کربلا کے شہداء شہید ہو سکتے ہیں، حضور کے چچا حضرت حمزہ شہید ہو سکتے ہیں، خود حضور کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہو سکتے ہیں، حضور کی بیٹیوں کو طلاق ہو سکتی ہے اسی دین کے لیے۔ تو یہ دین اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اللہ نے سب سے قربانیاں لی ہیں، لیکن اس دین کو قربان نہیں ہونے دیا۔ تو پیغام سمجھ آ گیا؟ تو اس دین کے پیغام کو اپنے سینے پہ سجائیں اور ان سے محبت بھی کریں، ان کی اطاعت بھی کریں۔ صرف محبت کافی نہیں ہے، اطاعت ضروری ہے۔ محبت کی دلیل اطاعت ہوا کرتی ہے۔ جو شخص محبت کا دعویٰ کرے اور اطاعت نہ کرے تو یہ محبت دھوکھی ہے، دھوکہ باز ہے، یہ غلط ہے۔ محبت وہی سچی ہوتی ہے جو اطاعت کے لیے تیار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان تمام شہداء کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، ان سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔